قوم عاد پہاڑ کے جتنا قد و قامت رکھنے والی قوم۔ پیارے دوستو، قوم عاد اور قوم سمود دنیا میں دو ایسی طاقتور قومیں گزری ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے بے پناہ طاقت اور قوت سے نوازا تھا۔ ان جیسی طاقت اور لمبے قد والی قوم اللہ تعالیٰ نے نہ تو ان سے پہلے پیدا کی اور نہ ہی ان کے بعد، اور نہ ہی قیامت تک ان کے جتنی طاقتور کوئی اور قوم آئے گی۔ قوم عاد نے کون سی ایسی برائی کی جو اللہ تعالیٰ کے غضب کا شکار ہوئی؟ کیسے درختوں کو ایک ہاتھ سے اکھاڑنے والے لوگ ہوا میں تنکوں کی طرح اڑا دیے گئے؟ اس قوم کے متعلق جاننے کے لیے ہمیں تاریخ انسانی میں بہت پیچھے جانا پڑے گا۔ یہ اس وقت کی بات ہے جب عظیم طوفان یعنی طوفان نوح تھم چکا تھا اور نوح علیہ السلام کشتی سے نیچے اتر آئے تھے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے 3 بیٹوں کو دنیا کے مختلف علاقوں کی طرف روانہ کیا تاکہ دنیا میں انسانی آبادی دوبارہ پھیل سکے۔ نوح علیہ السلام کے بیٹے جس کا نام سام تھا، وہ سرزمین عرب میں آ کر آباد ہو گئے۔ وہاں آ کر ان کی نسلوں میں خوب اضافہ ہوا اور سرزمین عرب پر سامی نسل کی ابتدا ہو گئی۔ اسی نسل میں سے ایک شخص کی پیدائش ہوئی جو باقی لوگوں کی نسبت قد و قامت میں زیادہ اور سب سے طاقتور بھی تھا۔ اسے سردار بنا دیا گیا۔ اس کا نام عاد تھا۔ عاد اپنی اولاد کو ساتھ لے کر جنوبی عرب کے علاقے میں جا کر آباد ہو گیا۔ اس علاقے کو صحرائے الاحقاف کہتے تھے، جہاں ریت کے بڑے بڑے بلند و بالا ٹیلے تھے۔ عاد اپنی اولاد کے ساتھ یہاں آباد ہو گئے۔ اس کی اولادوں میں 13 قبیلے آباد ہوئے۔ اس طرح آہستہ آہستہ یہ لوگ قوم عاد کہلانے لگے اور تقریباً 1500 برسوں تک وہ لوگ وہیں پر آباد رہے۔ وہ لوگ نہایت ہی طاقتور اور جوان تھے، اسی لیے انہوں نے اپنے زور بازو سے اس صحرا جیسی بنجر زمین کو باغات اور سرسبز و شاداب کھیتوں میں تبدیل کر دیا۔ ان کی طاقت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے متعلق کہا جاتا تھا کہ وہ درختوں کو اپنے ایک ہاتھ سے اکھاڑ پھینکتے تھے، نہ ہی وہ کبھی بوڑھے ہوتے تھے۔ ان میں سے ہر شخص کم سے کم بھی 1000 سال کی عمر پاتا تھا۔ نہ ہی وہ کبھی بیمار ہوتے اور نہ ہی ان کی نظر کمزور ہوتی۔ وہ لوگ اپنے رہنے کے لیے پہاڑوں کو کاٹ کر عالی شان محل بنایا کرتے تھے۔ پہاڑوں کے اندر لمبے لمبے ستون تراش کر وہ لوگ اپنے لیے بڑی بڑی اور عالی شان بستیاں تعمیر کرتے۔ وہ لوگ کھجوروں کے باغات کے مالک تھے اور ساتھ میں کھیتی باڑی بھی کرتے تھے۔ بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر نہروں کا رخ اپنی بستیوں کی طرف موڑ لیتے۔ مطلب یہ کہ قوم عاد اس وقت کی سپر پاور تھی۔ قوم عاد پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر قسم کی نعمتوں کی بارش ہو رہی تھی۔ اتنی زیادہ نعمتوں کی فراوانی کے باوجود وہ لوگ اللہ کے نافرمان ہونا شروع ہو گئے۔ اللہ کی سب سے بڑی نعمت جو انہیں عطا ہوئی تھی وہ تھی صحت اور تندرستی والی لمبی زندگی، جس کی بنا پر وہ لوگ دنیا پر راج کر رہے تھے۔ لیکن ایک بات ہم سب بڑی اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ سب سے بڑا نشہ طاقت اور پاور کا ہوتا ہے۔ جیسے آج ہر بندہ اپنی اپنی طاقت اور پہنچ کے اندر فرعون بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ ناظرین، یاد رہے کہ طوفان نوح کے بعد قوم عاد نے ہی دنیا میں شرک اور بت پرستی کا آغاز کیا تھا۔ وہ طاقت کے نشے میں غرور اور تکبر کر بیٹھے اور شیطان کے بہکاوے میں آ کر شرک جیسے عظیم گناہ میں ملوث ہو گئے۔ ان کے 3 بڑے بت تھے جن کے نام سمد، ہوب اور حمود تھے، جن کی وہ پوجا کرتے اور ان سے مرادیں مانگتے تھے۔ شرک میں مبتلا ہوتے ہی وہ لوگ دوسری برائیوں مثلاً زنا کاری، جہالت، گمراہی اور فساد میں پڑ گئے اور انہوں نے بدعمالیوں کی تمام حدود کو پار کر دیا۔ جب وہ حد سے تجاوز کر گئے تو ان ہی میں سے ایک نیک پرہیزگار بندے کو اللہ تعالیٰ نے اپنا نبی مبعوث فرما دیا، جس کا نام ہود تھا، تاکہ اس قوم کی اصلاح کی جا سکے۔ ہود علیہ السلام نے نبی کے عہدے پر فائز ہوتے ہی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا اور شرک جیسے کبیرہ گناہ سے باز رہنے کی تلقین کی۔ ہود علیہ السلام تقریباً 50 سال تک مسلسل اپنی قوم کو ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے ہیں۔ ہود علیہ السلام نے جب تبلیغ کا آغاز کیا تو اس وقت قوم عاد کے 2 بڑے قبیلے تھے، ایک کا نام کلمان اور دوسرے کا نام قبیلہ حلجان تھا۔ ان کے پاس پوری قوم کی سرداری تھی۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کی بہت مخالفت کی۔ وہ لوگ ہود علیہ السلام کے کھلے دشمن بن گئے۔ انہوں نے ہود علیہ السلام کو بہت تکلیفیں پہنچائی، لیکن آخر کار قبیلہ حلجان کے لوگ آپ علیہ السلام پر ایمان لے آئے۔ لیکن باقی کے 12 قبیلوں نے ہود علیہ السلام کی مخالفت اسی طرح جاری رکھی۔ انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ ہم اپنے باپ دادا کا دین ہرگز نہیں چھوڑیں گے۔ وہ لوگ غرور اور تکبر میں اس طرح ڈوبے کہ انہوں نے اللہ کو للکارا۔ انہوں نے ہود علیہ السلام سے کہا کہ اگر کوئی ہم سے زیادہ طاقتور ہے تو اسے ہمارے سامنے لے آؤ۔ ان کی اس بے شرمی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ہاں عذاب الہی کا فیصلہ ہو چکا تھا۔ عذاب الہی کے آثار نظر آنا شروع ہو گئے۔ کافی عرصہ تک صحرائے الاحقاف میں کوئی بارش نہ ہوئی۔ تمام تالاب، نہریں اور آبشاریں خشک ہونا شروع ہو گئی۔ ہر طرف خشک سالی ظاہر ہونے لگی۔
کھیتوں کی تمام فصلیں سوکھنے لگی، تمام زمینیں بنجر ہو گئی، یہاں تک کہ ان کے تمام باغات بھی سوکھنے لگے۔ ان کے جانور آہستہ آہستہ پیاس کی شدت سے مرنے لگے، پوری قوم پیاس کی شدت سے تڑپنے لگی۔ اناج نہ اگنے کی وجہ سے ان کے پاس کھانے کو کچھ نہ تھا، جو جمع کیا تھا وہ بھی ختم ہو گیا، یہاں تک کہ وہ لوگ اپنے مرے ہوئے جانوروں مثلا کتا، بلی، گائے وغیرہ جو ملتا کھا لیتے۔ ایک سیاہ بادل احقاف کے علاقے کی طرف بڑھا، بادل اتنا کالا تھا کہ ہر طرف اندھیرا چھا گیا۔ ہود علیہ السلام نے جب ان بادلوں کو دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ اللہ کے عذاب کا وعدہ قریب ہے، لیکن قوم عاد کے لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ بادل بارش کا ہے، اب خوب بارش برسے گی۔ ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے ماننے والوں کو ساتھ لیا اور خطیرہ نامی بستی کی طرف ہجرت کر گئے۔ جیسے ہی ہود علیہ السلام احقاف کے علاقے سے نکلے تو کالے بادل مزید سیاہ ہو گئے، دیکھتے ہی دیکھتے سیاہ رات چھا گئی۔ طوفان کا آغاز ایک تیز آندھی سے ہوا، وہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ سب کے دل اس کی آواز سے ہی ڈر گئے۔ آندھی اتنی شدید تھی کہ ہر چیز ہوا میں تنکوں کی طرح اڑنے لگی۔ ہوا کے تیز جھونکوں سے قوم عاد کے عظیم ستون گرنا شروع ہو گئے، ہوا نے ان کے بڑے بڑے گھر اور محلات اڑا کر رکھ دیے۔ روایات کے مطابق قوم عاد کے ایک آدمی کا قد تقریباً 60 ہاتھ جتنا لمبا تھا، لیکن جب عذاب الہی نازل ہوا تو وہ 60 ہاتھ لمبے انسان ہوا میں تنکوں کی طرح اڑتے پھر رہے تھے۔ ہوا کے پریشر سے ان کے سر اتنی زور سے چٹانوں کے ساتھ ٹکراتے کہ ان کے بھیجے ان کے منہ پر لٹک جاتے۔ اتنا شدید طوفان کے ہوا آگ کے بگولوں کی طرح ان کے گھروں میں گھس گئی اور ان کو اٹھا کر ان کے گھروں سے باہر پھینک دیتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس خوفناک طوفان کو 7 راتوں اور 8 دنوں تک مسلسل جاری رکھا۔ صرف ایک ہفتے کے اندر اندر بڑے بڑے ستونوں والی، بڑے بڑے طاقتور لوگوں والی اور بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر بنائے گئے محلوں والی بستی ریت کے اندر مل گئی۔ دوستو، کچھ عرصہ پہلے کی بات ہے کہ صحرائے الاحقاف میں آثار قدیمہ کی دریافت کے دوران غیر معمولی سائز کے انسانی ڈھانچے دریافت ہوئے، اور یہ دریافت آرماگو کی ایک تحقیقاتی ٹیم نے کی۔ یہ انسانی ڈھانچے اس قدر بڑی جسامت کے حامل تھے کہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جائے تو ان کے سر کئی منزلہ عمارتوں تک جا پہنچتے۔ اب دریافت کرنے والے اس بات سے پریشان تھے کہ آخر کب انسانی وجود اتنا بڑا ہوا کرتا تھا، اور دوسری طرف قرآن مجید نے اس قوم کے متعلق تمام تفصیلات ہم تک پہنچا دی ہیں۔ قرآن مجید کی مختلف صورتوں جیسے کہ سورۃ الاعراف، سورۃ الفجر اور سورۃ الشعراء اور دیگر کئی مقامات پر اس قوم کے بارے میں آیات موجود ہیں جو ان سرکشیوں اور نافرمانیوں کے متعلق اور ان کے دردناک انجام کو بیان کرتی ہیں۔ قرآن کریم میں ان کا ذکر کچھ اس طرح سے ہوا ہے کہ یہ لوگ آدھے عرب تھے اور احقاف کے باشندے تھے۔ یہ لوگ بڑی قد و قامت کے مالک تھے اور بہت زیادہ طاقتور تھے۔ اسی طاقت نے انہیں سرکش اور نافرمان بنا دیا۔ یہ کمزوروں پر ظلم ڈھاتے تھے، بت پرست اور مشرک تھے۔ خیمے ہونے کے باوجود ہر اونچائی پر محل بناتے اور اس پر فخر کرتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ تمہارے پروردگار نے عاد کے ساتھ کیا سلوک کیا، اس اونچے ستونوں والی قوم ارم کے ساتھ جس کے برابر دنیا کے ملکوں میں اور کوئی قوم پیدا نہ کی گئی۔ یہ قوم بڑی زور آور، قوی الجثہ، ستونوں کی طرح طویل القامت تھی۔ ایسی قوم نہ تو اس سے پہلے پیدا کی گئی اور نہ ہی اس کے بعد میں۔ کہ پھر یوں ہوا کہ جب انہوں نے بادل کی شکل میں عذاب آتا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا۔ نہیں، بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے، جو اپنے پروردگار کی حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ خواتینوں حضرات، یاد رہے کہ آج وہ سب برائیاں ہمارے اندر بھی موجود ہیں سوائے بت پرستی کے۔ باقی زنا کاری، چوری، ناپ تول میں کمی، سود خوری، طاقت کا نشہ، غرور اور تکبر، غرض یہ کہ ہر طرح کی برائی ہمارے اندر موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں سیلاب اور زلزلوں کی صورت میں بار بار وارننگ دے رہے ہیں، کیونکہ پیغمبر تو کوئی آنا نہیں، لیکن ہم ہیں کہ پتہ نہیں کس غفلت میں گم ہیں۔ آپ حساب لگائیں کہ قوم عاد، جسے اللہ تعالیٰ خود طاقتور اور قوی الجسامت کہہ رہا ہے، تو وہ کتنے بڑے ہوں گے۔ جب ان کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں پر تنکوں کی طرح ہوا میں اڑایا جا سکتا ہے تو پھر ہم کیا چیز ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے حضور صرف یہی دعا کرنی چاہیے کہ جب تک ہم زندہ ہیں تو ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی نقل میں ہی گزریں، اور جب اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ اگر آپ کی بھی یہی خواہش ہے تو کمنٹ سیکشن میں آمین ضرور لکھیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر کے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیں۔